بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ G20 میں یوکرین کا مسئلہ چھایا رہا، بیان کا مسودہ جاری، جنگ کی مذمت، کہا عالمی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ G20 میں زیلنسکی اور سرجی لاوروف کے درمیان جھڑپ، رشی سونک نے کہا رشیا کی جنگ بربریت ہے۔ یوکرین بات چیت کے لیے غیر حقیقت پسند شرطیں لگا رہا ہے، رشیا کا الزام، کہا اثاثے روکنا مغربی ملکوں کی لوٹ ہے۔ یوکرین میں فوری سیز فائر کیا جائے، G20 لیڈر سے مودی کا خطاب، کہا انڈیا کی صدارت میں امن کا پرزور پیام دیا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی نے کی کئی عالمی لیڈر سے ملاقاتیں، انڈیا امریکہ شراکت بڑھانے پر بائیڈن کی تعریف۔ مغربی کنارے میں 3 یہودی آباد کار ہلاک، حملہ آور فلسطینی کو بھی گولی مار دی گئی۔ اسرائیل مغربی ملکوں کی مدد سے نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا ہے، سیریا کا الزام، کہا تل ابیب کو فوری NPT میں شامل کیا جائے۔ دنیا کی آبادی 8 بلین ہو گئی، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ، انڈیا اگلے سال چائنا کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ تیلگو فلموں کے سپر سٹار کرشنا نہیں رہے، ایک سال میں 17 فلموں کا عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ شروعات کرتے ہیں G20 سمٹ سے۔ G20 ملکوں کے لیڈرز کی چھوٹی کانفرنس میں یوکرین کا مسئلہ چھایا ہوا ہے۔ اس سمٹ کے پہلے دن یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی اور رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے کہا کہ یوکرین میں رشیا کی جنگ بربریت ہے۔ G20 ملکوں کے بعض لیڈرز نے ایک بیان کا مسودہ جاری کیا ہے جس میں یوکرین جنگ کی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس جنگ سے عالمی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سیز فائر کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ بات چیت کے ذریعے یوکرین کا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ G20 دنیا کے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر یعنی ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز کی معیشتوں کا ایک فورم ہے اور یہ ملک دنیا کی تجارت کے 80% حصے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ برٹش پرائم منسٹر رشی سونک نے رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف سے کہا کہ ان کے ملک کو یوکرین سے باہر نکل جانا چاہیے۔ بالی انڈونیشیا میں ہونے والی اس کانفرنس میں سرجی لاوروف صدر ولادیمیر پوٹین کی جگہ حصہ لے رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب برطانیہ کے وزیر اعظم نے فروری میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے سیدھے طور پر رشیا کے کسی عہدیدار کے ساتھ آمنے سامنے کی تکرار کی۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے ویڈیو لنک کے ذریعے کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ رشیا فوری یوکرین سے نکل جائے۔ رشی سونک نے کہا کہ برطانیہ کو منظم چیلنج کا سامنا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور چائنا کے صدر زی جن پنگ نے بھی کانفرنس میں حصہ لیا۔ دونوں لیڈرز نے ایک دن پہلے اہم ملاقات کی تھی۔ زیلنسکی نے G20 لیڈرز سے خطاب کرتے ہوئے امن کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا۔ انہوں نے یہ 10 نکاتی منصوبہ پیش کرتے ہوئے رشیا کے جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے ٹریبیونل قائم کرنے پر زور دیا۔ G20 ملکوں کے لیڈرز نے ایک مسودہ تیار کیا ہے۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا یہ مسودہ منوعاً منظور کیا جائے گا، لیکن اس میں جنگ کی مذمت کی گئی ہے اور عالمی معیشت پر اس کے اثرات کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کیا گیا ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا کہ G20 میں حوصلہ افزا اشارے دیکھے جا رہے ہیں۔
رشیا نے کہا کہ وہ مغربی ملکوں کو اس کے فریز کیے گئے اثاثے معاوضے کے طور پر استعمال کرنے سے روکے گا۔ کرملن نے کہا کہ اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد مغربی ملکوں نے رشیا پر پابندی لگائی تھی اور اس کے بیرونی اثاثے فریز کر دیے تھے۔ کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیشکوف نے کہا کہ مغربی ملک اس کے اثاثے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مغربی ملک عالمی قانون اور خانگی جائیداد سے متعلق اصولوں اور بنیادوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ڈمیٹری پیشکوف نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز میں اس سلسلے میں کی جانے والی کوششیں منظم لوٹ ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا رشیا یوکرین کے انفراسٹرکچر کو ہونے والے نقصانات کی بھرپائی کرے گا، پیشکوف نے کہا کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں حال ہی میں ایک قرارداد منظور کی گئی تھی۔ 193 رکن ملکوں میں سے 94 نے قرارداد کی تائید کی تھی اور 14 نے مخالفت کی تھی۔ اس قرارداد میں کہا گیا تھا کہ رشیا کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ رشیا نے کہا کہ اس پر لگائی جانے والی شرطیں غیر حقیقت پسند ہیں۔ سرجی لاوروف نے کہا کہ یوکرین کی طرف سے بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے شرطیں لگائی جا رہی ہیں۔ سرجی لاوروف نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسائل یوکرین کی طرف سے شروع ہوئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ رشیا اور یوکرین دونوں قیدیوں کے ٹارچر کے قصوروار ہیں۔ انسانی حقوق سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے دفتر نے بتایا کہ اس ٹارچر میں الیکٹرک شاک اور قیدیوں کو ننگا رکھنا شامل ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے نے 100 سے زیادہ قیدیوں سے انٹرویو لینے کی بنیاد پر یہ رپورٹ جاری کی۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین نے اناج کے ایکسپورٹ میں رکاوٹوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ سرجی لاوروف نے فرانس اور جرمنی کے لیڈر سے ملاقات کی اور الزام لگایا کہ کیو مشوروں کو نہیں سن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ملک مشترکہ بیان کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رشیا کے وزیر خارجہ نے G20 سمٹ کے موقع پر یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس سے ملاقات کی۔ اس بارے میں زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ یوکرین جنگ کے 265 دن پورے ہو گئے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے کہا ہے کہ یوکرین کے سلسلے میں فرانس اور چائنا کو تعاون کرنا چاہیے اور یہ بہت اہم ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا کہ یوکرین جنگ کا خاتمہ عالمی معیشت کو سدھارنے کی طرف ایک بہتر قدم ہوگا۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان بھی G20 کانفرنس میں حصہ لے رہے ہیں۔ کانفرنس کے میزبان انڈونیشیا کے صدر جوکو وڈوڈو نے کہا ہے کہ ہمیں ایک اور عالمی جنگ کو ٹالنا چاہیے۔ G20 کے صدر جوکو وڈوڈو نے رکن ملکوں میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ رکن ملکوں کو چاہیے کہ وہ دنیا کو ایک اور سر جنگ سے بچائیں۔ یہ جنگ کسی بھی حال میں ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسے ختم نہیں کریں گے تو دنیا کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی افتتاحی تقریر میں یہ بات کہی لیکن یوکرین کا نام نہیں لیا۔ چوٹی کانفرنس کے موقع پر سعودی کراؤن پرنس نے ترکی کے صدر طیب ایردوان سے ملاقات کی۔ دونوں لیڈرز نے آپسی تعلقات، علاقائی اور عالمی صورتحال اور الگ الگ شعبوں میں دونوں ملکوں کے بیچ تعاون کے بارے میں بات چیت کی۔ G20 کانفرنس 4 شنبے کو بھی جاری رہے گی۔ پر دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے میٹنگ میں کیا کہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے G20 کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یوکرین میں سیز فائر اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ دنیا میں امن، ہم آہنگی اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اور اجتماعی عزم کا مظاہرہ کیا جائے۔ دوسری عالمی جنگ کی وحشتناکیوں کو یاد دلاتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس وقت کے لیڈرز نے امن کا راستہ اختیار کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کیں اور اب ہماری باری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی، کووڈ-19 کی وبا، یوکرین کے حالات اور عالمی مسائل سے دنیا میں وحشت پیدا ہوئی ہے۔ عالمی سپلائی چین خطرے میں پڑ گئی ہے۔ کووڈ دور کے بعد ایک نیا عالمی نظام بنانے کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ اگلے سال انڈیا کی G20 صدارت کا ذکر کرتے ہوئے مودی نے یقین ظاہر کیا کہ جب گوتم اور گاندھی کی مقدس زمین پر G20 کی میٹنگ ہوگی تو عالمی امن کے لیے پرزور پیغام جائے گا۔ انہوں نے فوڈ سیکیورٹی کے تعلق سے کھاد کی قلت کا ذکر کیا اور کہا کہ آج کھاد کی قلت کل غذا کے بحران کی وجہ بنتی ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے بالی میں کئی آپسی ملاقاتیں کی۔ انہوں نے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی۔ دونوں لیڈرز نے بالی میں گرم جوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور انڈیا اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی پارٹنرشپ اور تعاون کی تعریف کی۔ دونوں لیڈرز نے عالمی اور علاقائی حالات پر بات چیت کی۔ مودی نے انڈیا امریکہ شراکت کو مضبوط بنانے کے لیے بائیڈن کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ دونوں ملک انڈیا کی G20 صدارت کے دوران قریبی تعاون برقرار رکھیں گے۔ مودی نے انڈونیشیا کے صدر جوکو وڈوڈو، برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور نیدرلینڈز کے وزیر اعظم مارک روٹے اور دوسرے لیڈرز سے ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعظم مودی نے انڈونیشیا میں انڈین کمیونٹی سے بھی خطاب کیا۔ مودی نے اپنے اس خطاب میں کہا کہ آج کا انڈیا چھوٹا نہیں سوچتا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا اور انڈونیشیا تہذیبی اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے انڈونیشیا کے انداز میں ہاتھ جوڑ کر جوش و خروش کا جواب دیا۔ یورپی یونین کے خارجہ سیکرٹری جوزف بورل نے یہ بات مانی ہے کہ پابندیوں سے یوکرین جنگ ختم نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے رشیا پر اور پابندیاں لگائی جائیں گی۔ برسلز میں یورپی ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات دہرائی کہ رشیا کی معیشت پر اور زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ سیریا نے کہا کہ اسرائیل مغربی ملکوں کی حفاظت میں بھیانک تباہی کے ہتھیار بنا رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں سیریا کے مستقل نمائندے بسام سباق نے کہا کہ اسرائیل کو NPT سمجھوتے میں شامل کرنا چاہیے اور اسے اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کے ذخیرے کو ختم کرنا چاہیے اور مڈل ایسٹ کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنانا چاہیے۔ وہ مڈل ایسٹ کو نیوکلیئر ہتھیاروں اور دوسرے ہتھیاروں سے پاک بنانے کے بارے میں ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، لیکن اس نے کبھی بھی اس بات کا کھل کر اقرار نہیں کیا ہے۔ ترکی میں حالیہ دھماکے کے سلسلے میں اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس طرح اب تک حراست میں لیے گئے لوگوں کی تعداد 50 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس دھماکے میں 6 لوگ مارے گئے تھے اور 80 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ یہ حملہ استنبول کے ایک مصروف بازار میں کیا گیا تھا۔ اس دوران ترکی نے کہا ہے کہ وہ سیریا میں اپنے ٹارگٹس حاصل کرے گا۔ حال ہی میں ترکی کی فوج نے کرد ملیٹنٹس کے خلاف حملے کیے تھے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے سلفی ٹاؤن میں ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور خبروں میں کہا گیا کہ اس نوجوان کے حملوں میں 3 یہودی آبادکار ہلاک ہوئے۔ ایسا الزام ہے کہ اس فلسطینی نے یہودی آبادکاروں پر چاقو سے حملے کیے اور کار سے ٹکر دی۔ فلسطینی میڈیا اداروں نے اس نوجوان کی پہچان 19 سالہ محمد مراد صوف کی حیثیت سے کی ہے۔ یہ نوجوان نابلس کے قریب ہارس ٹاؤن کا رہنے والا تھا۔ اس نوجوان کے والد فتح تحریک سے جڑے رہے جو جیل بھی جا چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اس واقعے میں 3 یہودی آبادکار ہلاک ہوئے اور 3 زخمی ہوئے۔ الگ الگ مقامات پر یہ کارروائیاں کی گئیں۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف کانو نے اس آپریشن کی تعریف کی اور کہا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطینی اپنے انقلاب کو جاری رکھیں گے اور روزانہ ہونے والی بے حرمتیوں کا جواب دیں گے اور اقصی کی حفاظت کریں گے۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ یہ آپریشن فلسطینیوں کے جذبے کو کچلنے میں اسرائیلی فوج اور سیکیورٹی فورسز کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ حماس ترجمان نے وارننگ دی کہ اقصی کی بے حرمتیوں کا ایسا ہی جواب دیا جائے گا اور اسرائیلیوں کو روکا جائے گا۔ مغربی کنارے کے شہروں خاص طور پر جنین اور نابلس میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں اور جھڑپوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ان علاقوں میں فلسطینی مزاحمت بڑھ رہی ہے اور بعض نئی تنظیمیں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیل نے 2022 میں غزہ اور مغربی کنارے میں تقریباً 200 فلسطینیوں کو ہلاک کیا ہے۔ ان میں 43 بچے بتائے گئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ یہ ہلاکتوں کی تعداد 16 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی جیلوں میں تقریباً 40 فلسطینی قیدیوں کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف ایک بار پھر کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ وہ کوارنٹین ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ چائنا کے ایک صدرن شہر میں کووڈ-19 کیسوں میں اضافے کی وجہ سے پھر سے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ سینکڑوں لوگ لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ اس واقعے کی ویڈیوز سامنے آئے ہیں۔ احتجاجیوں کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں۔
دنیا کی آبادی 8 بلین ہو گئی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی۔ آبادی سے متعلق یو این ادارے کے ڈائریکٹر جان والمارٹ نے کہا کہ 8 بلین کی آبادی ہونا ایک کامیابی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے مستقبل کے لیے ایک جوخم بھی ہے۔ اندازوں کے مطابق انڈیا 2023 کے دوران آبادی کے معاملے میں چائنا کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ آبادی سے متعلق یونائٹڈ نیشنز کی سالانہ رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ اگلے سال حج پر جانے کا خرچ کم سے کم 1 لاکھ روپے کم ہو سکتا ہے۔ ریاستی حج کمیٹیوں نے مرکزی حج کمیٹی سے خواہش کی تھی کہ خرچ میں کم سے کم 1 لاکھ روپے کی کمی کی جائے۔ اس خط کا مرکزی حج کمیٹی نے پازیٹو جواب دیا ہے۔ اس دوران تلنگانہ حج کمیٹی نے مرکزی حج کمیٹی سے درخواست کی ہے کہ ریاست کا حج کوٹا بڑھا کر 7,000 اور آندھرا پردیش کا حج کوٹا بڑھا کر 3,000 کر دیا جائے۔ تیلگو فلموں کے سپر سٹار کرشنا نہیں رہے۔ وہ کئی بیماریوں کا شکار تھے۔ اتوار کی رات انہیں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ ان کے جسم کے کئی اعضاء کام نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے منگل کی اعلی صبح اپنی آخری سانس لی۔ کرشنا 50 سال تک تیلگو فلم انڈسٹری میں کام کرتے رہے۔ انہوں نے 350 سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔ وہ اداکار کے علاوہ ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور رائٹر بھی تھے۔ انہوں نے 2009 میں پدم بھوشن ایوارڈ حاصل کیا تھا۔ وہ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ بھی رہے۔ کرشنا کی آخری فلم سری سری تھی جس میں انہوں نے ایک ریٹائرڈ لا پروفیسر کا رول ادا کیا تھا۔ انہیں تیلگو فلموں کے بڑے سپر سٹارز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ 1972 میں ان کی 17 فلمیں ریلیز ہوئی تھیں جو ایک سال میں سب سے زیادہ فلموں کا عالمی ریکارڈ ہے۔ تیلگو فلموں کے موجودہ سپر سٹار مہیش بابو ان کے بیٹے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ G20 میں یوکرین کا مسئلہ چھایا رہا۔ بیان کا مسودہ جاری۔ جنگ کی مذمت، کہا عالمی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ G20 میں زیلنسکی اور سرجی لاوروف کے درمیان جھڑپ۔ رشی سونک نے کہا رشیا کی جنگ بربریت ہے۔ یوکرین بات چیت کے لیے غیر حقیقت پسند شرطیں لگا رہا ہے۔ رشیا کا الزام، کہا اثاثے روکنا مغربی ملکوں کی لوٹ ہے۔ یوکرین میں فوری سیز فائر کیا جائے۔ G20 لیڈر سے مودی کا خطاب، کہا انڈیا کی صدارت میں امن کا پرزور پیام دیا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی نے کی کئی عالمی لیڈرز سے ملاقاتیں۔ انڈیا امریکہ شراکت بڑھانے پر بائیڈن کی تعریف۔ مغربی کنارے میں 3 یہودی آباد کار ہلاک۔ حملہ آور فلسطینی کو بھی گولی مار دی گئی۔ اسرائیل مغربی ملکوں کی مدد سے نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا ہے۔ سیریا کا الزام، کہا تل ابیب کو فوری NPT میں شامل کیا جائے۔ دنیا کی آبادی 8 بلین ہو گئی۔ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ، انڈیا اگلے سال چائنا کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ تیلگو فلموں کے سپر سٹار کرشنا نہیں رہے۔ ایک سال میں 17 فلموں کا عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔